بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول دھواں، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تہذیب و روایات کا مطلب کنویں کا مینڈک بن جانا تو نہیں ہوتا نا۔ معلوم نہیں تم کس دنیا میں رہتے ہو۔ اب مشرق و مغرب کے فاصلے سمٹ چکے ہیں۔ ہم جس عہد میں سانس لے رہے ہیں اس میں دنیا سمٹ سمٹا کر بہت چھوٹی سی رہ گئی ہے۔ تہذیب اب ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہی ہیں اور اس عمل کو کوئی نہیں روک سکتا۔ شہناز خاصی پرجوش نظر آنے لگی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم ڈیبیٹ وغیرہ میں خاصا حصہ لیتی رہی ہو۔ میں نے ہنس کر اس کی بات ٹالنا چاہی اور موضوع گفتگو بدلنے کی خاطر بولا، کیا تم یہی لباس پہن کر گھر سے باہر بھی نکلتی ہو؟ اگر میں گاؤں میں یہ لباس پہن کر نکل جاؤں تو یہاں کے پینڈو مجھے دیکھ کر پاگل ہو جائیں گے۔ اس نے جواب دیا، بس گھر میں شوق پورا کر لیتی ہوں، یا پھر کبھی لاہور وغیرہ جانا ہو تو تب۔ اسی وقت شہناز کا ملازم فیض چائے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں ادھر میز پر رکھ دو، شہناز نے اسے مخاطب کیا۔ ملازم میز پر چائے رکھ کر چلا گیا۔ چائے پینے کے دوران میں بھی ہمارے درمیان باتیں ہوتی رہیں۔ اچانک شہناز نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی کسی لڑکی سے عشق کیا ہے؟ میرا خیال ہے شہناز کہ ہم ایک دوسرے کی ذات کو موضوع گفتگو نہ بنائیں تو بہتر ہے۔ میں نے کہا، میرے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ اس میں اتنی سنجیدہ ہونے والی کوئی بات نہیں، دوستی میں ایسی باتیں ایک دوسرے سے پوچھ ہی لیا کرتے ہیں۔ تم اگر مجھے ایسا کوئی سوال کرتے تو میں تمہیں جواب ضرور دیتی۔ تمہاری بات اور ہے اور میرے اور تمہارے انداز فکر میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر زمین اور آسمان کہیں جا کر ایک دوسرے سے مل بھی تو جاتے ہیں۔ وہ فریب نظر ہوتا ہے اور کچھ نہیں، حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ میرے نزدیک عشق کرنا کوئی جرم نہیں، میں اسے فطری سمجھتی ہوں، نہ میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کو مخرب اخلاق تصور کرتی ہوں۔ میرا انداز فکر یہی ہے اور یقیناً یہی انداز فکر حقیقت سے قریب تر ہے۔ کیا تم کسی سے عشق کرنے کو غیر فطری سمجھتے ہو؟ میں بھی عشق کو تمہاری طرح ایک فطری عمل سمجھتا ہوں، لیکن اس موضوع پر کسی دوشیزہ سے گفتگو کرنے کو مناسب نہیں سمجھتا۔ معاف کرنا، میرے نزدیک یہ بے حیائی ہے۔ میں نے بے جھجک کہہ دیا، تو کیا تم مجھے بے حیا سمجھتے ہو؟ اس کا لہجہ بدل گیا۔ میں نے تمہیں تو بے حیا نہیں کہا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میری بات کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا۔ میں نے اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھ کر کہا، تم خاصے ڈیفیکلٹ ہو فیروز۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تمہاری جگہ اگر میں نے یہ سوال کسی اور نوجوان سے کیا ہوتا تو وہ جواباً اب تک خود مجھ سے اظہار عشق کر چکا ہوتا۔ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اچھا، اب خاصی دیر ہو گئی ہے، تم مجھے اپنے کسی ملازم کے ساتھ میرے گھر بھیج دو، ابو فکر مند ہوں گے۔ میں نے کہا، دیکھو کل میں کسی وقت تمہارے گھر آؤں گی، وہ بولی، اور پھر اپنے اسی ملازم کو آواز دینے لگی جو چائے بنا کر لایا تھا۔ آواز دیتے ہی وہ ملازم فوراً ہی کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے یوں لگا کہ وہ کہیں قریب ہی موجود تھا، ممکن ہے کمرے کے باہر ہی کھڑا ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اس نے میرے اور شہناز کے درمیان ہونے والی پوری گفتگو سن لی ہو۔ مجھے یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی۔ فیض، انہیں امجد چاچا کے گھر چھوڑاؤ، ان کا گھر تو دیکھا ہے نا تم نے؟ شہناز اپنے ملازم سے مخاطب ہوئی۔ جی ہاں بی بی جی، دیکھا ہے، ملازم نے جواب دیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر جب میں اس ملازم کے ساتھ گھر کی طرف جا رہا تھا تو اس نے بڑے رازدارانہ انداز میں مجھ سے کہا، بابو جی، آپ کو بھلے کی ایک بات کہوں؟ ہاں ہاں بولو، کیا بات ہے؟ میں نے متجسس ہو کر پوچھا۔ بی بی جی کی باتوں میں مت آنا جی۔ کن باتوں میں؟ یہی دوستی ووستی کے چکر میں، اس نے وضاحت کی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہیں؟ میں جی آپ دونوں کی باتیں باہر کھڑا سن رہا تھا، اس نے بتایا۔ یہ تو بڑی بری بات ہے، کسی کی باتیں یوں چھپ کر نہیں سنا کرتے۔ میں بولا، اگر تمہاری بی بی جی کو یہ معلوم ہو جاتا تو پھر؟ چھوڑیں جی، جب معلوم ہو جاتا تو دیکھی جاتی۔ میں تو آپ کے بھلے کو سمجھا رہا تھا، آگے آپ جانیں۔ بی بی جی پہلے بھی ایک نوجوان سے دوستی کا چکر چلا چکی ہیں۔ وہ فیصل آباد میں بی بی جی کے ساتھ پڑھتا تھا، بی بی جی اسے گاؤں بھی اپنے ساتھ لانے لگیں۔ چودھری جی نے بی بی جی کو بڑی آزادی دے رکھی ہے، مگر اس کی بھی ایک حد ہے۔ جب پانی سر سے اونچا ہونے لگتا ہے تو پھر چودھری جی وہی کرتے ہیں جو اس نوجوان کے ساتھ ہوا۔
کیا ہوا اس نوجوان کے ساتھ؟ میں نے پوچھا۔ ملازم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میرے استفسار پر بمشکل وہ بولا، بابوجی کسی کو بتانا مت کہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے۔ اس کا لہجہ مزید رازدارانہ ہو گیا۔ تم بتاؤ تو صحیح، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے اسے یقین دلایا۔ ہوا یہ جناب کہ ایک دن جب وہ نوجوان رات کو یہاں رہ کر صبح واپس فیصل آباد جا رہا تھا تو وہ قتل کر دیا گیا۔ ملازم نے محتاط الفاظ میں چودھری افضل کا نام لیے بغیر مجھے شہناز کے کلاس فیلو کے قتل کی بابت بتا دیا تھا۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ اس نوجوان کو کس نے قتل کرایا ہوگا۔ ملازم کی بات سن کر میں سناٹے میں رہ گیا۔ میں نے اسی وقت دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ کبھی شہناز کے گھر نہیں جاؤں گا۔ ملازم مجھے میرے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ دوسرے دن صبح جب میں ابو کے ایک کارندے کے ساتھ ملک سرفراز کی حویلی کی طرف جا رہا تھا تو سامنے سے دھول اڑاتی ہوئی ایک جیپ آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں کچے راستے کی ایک طرف ہو گیا۔ جیپ جب قریب آئی تو میں نے ڈرائیور کے علاوہ اگلی نشست پر ایک اور شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ وہ شخص اسی طرف بیٹھا تھا جدھر میں کھڑا تھا تاکہ جیپ گزر جائے تو آگے بڑھوں، کیونکہ راستہ تنگ تھا۔ دھول اڑاتی جیپ ایک زناٹے کے ساتھ میرے قریب سے گزر گئی اور میں بندوق بردار شخص کی طرف صرف ایک جھلک ہی دیکھ سکا۔ اسی ایک جھلک نے میرے سارے جسم میں سنسنی سی دوڑا دی۔ مجھے برسوں پہلے کی ایک ہولناک رات یاد آ گئی۔ وہ بھیانک رات جب میرے والد اور چھوٹے بھائی کو ایک بے رحم و شفاق قاتل نے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کیا یہ میرا فریب نظر تھا یا پھر جیپ میں وہی قاتل چہرہ موجود تھا، وہی چہرہ جس کی مجھے ایک عرصے سے تلاش تھی۔ یہ سوچتے ہوئے میرے سینے میں انتقام کا الاؤ دہکنے لگا۔ وہ قاتل چہرہ تو 12 سال کی عمر سے میرے صفحۂ ذہن پر ثبت تھا۔ اسے بھلا کس طرح بھول سکتا تھا؟ میرے لیے تو اس کی ایک جھلک ہی کافی تھی۔ سرخ گول گول چھوٹی آنکھیں، گھنی مونچھیں اور بائیں رخسار پر زخم کا نشان۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے اسی چہرے کی تو ایک جھلک دیکھی تھی۔ اس کے باوجود میرا ذہن الجھا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہاں جہلم کا ایک گاؤں، کہاں فیصل آباد کی یہ بستی۔ ان دونوں کے درمیان کیا ربط، کیا تعلق تھا؟ سوال کا جواب سوچنے کے باوجود میرے ذہن میں نہ آ سکا۔ میں اپنی سوچ میں گم کھڑا ہوا تھا کہ ابو کے کارندے نے مجھے مخاطب کیا، باؤ جی آئے چلیں؟ ہاں ہاں چلو، میں چونک کر بولا، پھر بوجھل قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپکا۔ میرے سارے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ دوسرے لمحے کارندے سے مخاطب ہوا، ابھی جو جیپ گئی ہے اس میں ڈرائیور کے قریب اگلی سیٹ پر ایک شخص بندوق ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ یہ سوال کرتے ہوئے میرے دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہو گیا۔ نہیں باؤ جی، کارندے نے جواب دیا، میں نے اسے نہیں دیکھ سکا، پر یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ کون ہوگا۔ کارندے کی بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ وہ اس شخص کو دیکھے بغیر بھلا یہ کیسے بتا سکتا تھا کہ وہ کون ہوگا؟ پھر یہی بات زبان پر آ گئی۔ تم کس طرح بتا سکتے ہو؟ میں جی اس جیپ کو پہچانتا ہوں، اس نے بتایا۔ وہ جیپ ملک خوشی محمد کی تھی، اور جس کے بارے میں نے آپ سے پوچھا وہ شخص ملک خوشی محمد ہی کا کوئی کارندہ ہو سکتا ہے۔ ملک خوشی محمد کون ہے؟ کیا وہ بھی اسی گاؤں میں رہتا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ نہیں جی، وہ یہاں نہیں رہتے۔ ملک خوشی محمد قریبی گاؤں کنجا کے بڑے زمیندار ہیں۔ ملک خوشی محمد، مجھے یاد آ گیا کہ میرے والد اور بھائی کے قاتل بھی کسی ملک جی ہی کا ذکر کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ملک جی ہی کے حکم پر وہ سب کچھ کیا تھا جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ مجھے جن لوگوں کی تلاش ہے وہ قریبی گاؤں میں ہی موجود ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ تقدیر مجھے وہاں لے آئی تھی۔ ہر چند مجھے اب تک اپنے والد اور بھائی کے قاتل کا نام نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ اس کا حلیہ ایسا تھا کہ اسے تلاش کرنا کوئی مشکل ثابت نہ ہوتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جلد از جلد قریبی گاؤں جا کر اس قاتل کا سراغ لگاؤں گا۔ اپنی ماں کا پتہ بھی مجھے اس سے مل سکتا تھا۔ میری ماں کو اغوا کر کے وہ لوگ کہاں اور کیوں لے گئے تھے؟ اب وہ کہاں اور کس حال میں تھی؟ زندہ بھی تھی یا نہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب وہی قاتل دے سکتا تھا۔ میں اسے قتل کرنے سے پہلے سب کچھ پوچھ لیتا۔ مجھے یہ خوف نہیں تھا کہ پہچان لیا جاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ چہرہ اب کسی 12 سالہ بچے کا چہرہ نہیں تھا۔ پھر یہ کہ میرا نام بھی بدل چکا تھا۔ میں انہی خیالوں کے بھنور میں ڈوبتا ابھرتا ملک سرفراز کی حویلی تک پہنچ گیا۔ آجا پتر، میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر مجھے اپنے ساتھ حویلی کے اندرونی حصے میں لے گیا۔ حویلی کا اندرونی حصہ بھی بیرونی حصے کی طرح صاف ستھرا
اور سامان اور عائش سے مزین تھا۔ میں ملک سرفراز کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اچانک ملک سرفراز نے مجھے مخاطب کیا، پتر ذرا میری یہی ایک بیٹی ہے ناہید، اس کے سوا کوئی اولاد نہیں، ماں بھی اس کی ستیلی ہے، حویلی میں اکیلی رہتی ہے، شاید اس لیے چپ چپ سی رہتی ہے۔ مائی کے ساتھ ساتھ تم کوشش کرنا کہ وہ کچھ ہنسے بولے بھی، میں کبھی مجبور اس کے سامنے آتا ہوں، معلوم نہیں کیوں بچپن ہی سے میرا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے۔ تم سے ہو سکے تو اس خوف کو بھی اس کے دل سے نکالنے کی کوئی تدبیر ضرور کرنا۔ ضرور ضرور ملک جی، آپ اطمینان رکھیں، میں نے انہیں یقین دلایا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ ایک کمرے کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں نے اس کے تذبذب کو محسوس کر لیا۔ غالباً وہ اس کمرے میں میرے ساتھ جانے سے جھجک رہا تھا۔ مان وہ دھیمی آواز میں بولا، ویسے میں نے نہید سے تمہارے بارے میں کل ہی کہلوا دیا تھا، مگر چاہتا تھا کہ خود سے تمہارا تعارف کرا دوں۔ خیر آؤ۔ وہ فیصلہ کن انداز میں آگے بڑھا۔ میں بھی ملک سرفراز کی تقلید میں اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ خلاف توقع اس کمرے میں ایک اوسط عمر کی عورت نظر آئی، جو ایک کپڑا ہاتھ میں لیے وہاں موجود ایک سینٹرل ٹیبل صاف کر رہی تھی۔ لباس سے مجھے کوئی ملازمہ ہی معلوم ہوئی۔ ہمارے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ نذیرہ تیری چھوٹی بیوی کہاں ہے؟ ملک سرفراز نے اس عورت کو مخاطب کیا۔ وہ ملک جی، وہ اپنے کمرے میں ہیں، عورت کی مردہ سی آواز سنائی دی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ ملک سرفراز کے سامنے بولتے ہوئے خوف کھا رہی ہو۔ کیا تو نے نہیں بتایا کہ آج اسے پڑھنا ہے؟ تیری چھوٹی بیوی کو وقت سے پہلے یہاں ہونا چاہیے تھا۔ جی ملک جی، مگر وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مگر کیا؟ بولتی کیوں نہیں؟ ملک سرفراز کے لہجے میں سختی آ گئی۔ انہوں نے، چھوٹی بیوی جی نے کہا تھا کہ ممکن ہے کہ آپ بھی ملک جی آپ خود ماسٹر جی کو یہاں لے آئیں، اس لیے بی بی جی نے کہا تھا کہ جب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے سمجھ گیا میں۔ ملک سرفراز خوفزدہ ملازمہ کی بات کاٹ کر بولا، میں جا رہا ہوں یہاں سے، بلا لا اپنی چھوٹی بیوی کو۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، فیروز پتر تم بیٹھو یہاں، ابھی ناہید آ جاتی ہے، میں چلتا ہوں، جب جاؤ تو مجھ سے ملتے ہوئے جانا، میں مردانے میں ملوں گا تمہیں۔ یہ کہہ کر ملک سرفراز دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی کے پیچھے ملازمہ چلی گئی تھی۔ میں اس کمرے میں تنہا رہ گیا تھا تو ناہید کے متعلق سوچنے لگا۔ وہ لڑکی مجھے عجیب لگی جو اپنے باپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، مگر ایسا بھی کیا ڈر، یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی۔ ممکن ہے وہ کوئی ایسی وجہ ہو شعوری طور پر جس کا علم خود ناہید کو بھی نہ ہو۔ بہرحال ناہید کی آمد تک میں اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ ناہید کی آمد کا مجھے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں چونک اٹھا۔ اس کا چہرہ حیرت انگیز طور پر میرے مقتول والد سے مشابہ تھا۔ اس کے عقب میں ملازمہ کتابیں اٹھائے ہوئے آ رہی تھی۔ میں حیرت زدہ سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے جب مجھے سلام کیا تو میں عالم حیرت سے نکل کر چونک اٹھا اور اس کے سلام کا جواب دیا۔ وہ جمیلہ کی ہم عمر لگتی تھی، خوبصورت بھی بہت تھی، مشرقی حسن کا شاہکار۔ وہ قمیض شلوار پہنے ہوئے تھی اور سینہ دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا۔ ملازمہ نے میز پر کتابیں رکھ دیں اور پھر چلی گئی۔ وہ کمرہ نشست گاہ معلوم ہو رہا تھا۔ سینٹرل ٹیبل کی دونوں جانب دو کرسیاں بچھی ہوئی تھیں، انہی میں سے ایک پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ ناہید دوسری جانب ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ناہید جی، میں نے اسے مخاطب کیا، پڑھائی کل سے ہوگی، آج ہم صرف بات کریں گے تاکہ ایک دوسرے کے بارے میں کچھ جان سکیں۔ یہ کہتے ہوئے میری نظریں اس کے حسین چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس پر آپ کو اعتراض تو نہیں؟ جھکی ہوئی لمبی پلکیں اوپر اٹھیں اور پھر وہ بولی، جیسا آپ کہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو پہلے میں اپنا تعارف کراتا ہوں، میرا نام فیروز احمد ہے۔ یہاں گاؤں میں آئے ہوئے مجھے ابھی چند روز ہوئے ہیں۔ میں یہاں لاہور سے آیا ہوں، وہیں لاہور ہی میں بی اے کیا تھا میں نے۔ یہاں آنے کے بعد ملک نے پہلی ہی ملاقات میں مجھے اس پر مجبور کر دیا کہ میں آپ کو آ کر پڑھایا کروں، سو حاضر خدمت ہوں۔ مختصراً اپنا تعارف کرا دیا، پھر بولا، اب آپ اپنا تعارف کرا دیں۔ میرا تعارف؟ وہ کچھ نروس سی نظر آنے لگی۔ کیا آپ کو میرے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں؟ کچھ تو معلوم ہے مگر زیادہ نہیں، مثلاً یہ کہ آپ اپنے والد سے اس قدر خوفزدہ کیوں رہتی ہیں؟ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ رک رک کر نظریں جھکاتے ہوئے بولی۔ مجھے اس کے چہرے کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ ایسی بات ہے، میں زور دے کر بولا، اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کمرے میں میری منتظر ہوتی۔ پلیز آپ یہ موضوع نہ چھیڑیں۔ اس کا لہجہ التجائیہ تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں تو میں اس موضوع پر بات نہیں کرتا۔
ہاں، صرف اتنا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ملک جی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جواباً وہ کچھ نہ بولی۔ میرے لیے یہ بات انتہائی حیران کن تھی کہ اس کا چہرہ میرے والد سے بڑی حد تک ملتا جلتا تھا۔ خاصی دیر ہم دونوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا، پھر اسی نے خاموشی توڑی۔ وہ مجھ سے لسی کے لیے پوچھ رہی تھی۔ نہیں شکریہ، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، میں نے معذرت کر لی، اور اس نے اصرار نہیں کیا۔ پھر مجھے اس کی مرحومہ والدہ کا خیال آ گیا، اور میں نے یوں ہی برسبیل تذکرہ پوچھ لیا، آپ کی والدہ کے انتقال کو کتنے دن ہو گئے؟ 5 سال ہو گئے ہیں، مگر مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ کل کی بات ہو۔ جواب دیتے ہوئے ناہید کی آواز بھر آ گئی۔ اپنی موت سے پہلے کیا وہ بیمار رہتی تھیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ بیمار ہی رہتی تھیں، مگر انہیں ایک ایسی بیماری تھی جس کا علاج شاید ممکن نہ ہو۔ ناہید عجیب سے لہجے میں بولی۔ مجھے تو یہ حیرت تھی کہ وہ یہاں زندہ کیسے تھیں۔ یہاں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ ناہید کچھ سٹپٹا سی گئی، جیسے دل کی بات اس کے منہ سے ایسے ہی نکل گئی ہو جسے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی، مگر کیا اور کیوں میں نہیں جان سکا۔ میں نے سوچا کہ آئندہ چند روز میں رفتہ رفتہ اس سے سب کچھ معلوم کر لوں گا۔ اس کے رویے اور باتوں نے میرے دل میں تجسس پیدا کر دیا تھا۔ مزید کچھ دیر بیٹھ کر اور آئندہ روز صبح آنے کے لیے کہہ کر میں نے اس سے رخصت کی اجازت چاہی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس نے مجھے نہیں روکا تھا۔ اس حویلی کے مردانے حصے کی طرف جاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ ناہید اور شہلا میں کتنا فرق ہے۔ ایک ہی گاؤں کی دو نوجوان لڑکیاں ایک دوسرے سے قطعی مختلف تھیں۔ ایک مجسم حیات تھی تو دوسری بے حیائی کی منہ بولتی تصویر۔ حویلی کے مردانہ حصے میں پہنچ کر میں ملک سرفراز سے ملا جو اپنی نشست میں اپنے چند کارندوں کو کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ مجھے آتا دیکھ کر اس نے کارندوں کو وہاں سے چلے جانے اور شام کو آنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے مجھے اپنے قریب بٹھا لیا اور بولا، فیروز پتر۔ وہ کچھ ہنسی بولی، اس کے لہجے میں حسرت سی تھی۔ آج تو پہلا دن تھا ملک جی، انشاءاللہ جلد ہی میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پتر، اگر تو نے اس کے دل سے میرا ڈر نکال دیا تو میں تیرا یہ احسان ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ ملک سرفراز کا لہجہ جذباتی ہو گیا۔ وہ میری اکلوتی بیٹی ہے۔ ملک سرفراز کی بات مجھے عجیب سی لگی۔ مجھے اس نے بظاہر اپنی بیٹی پڑھانے کے لیے ملازم رکھا تھا، مگر وہ مجھ سے ایک اور ہی کام لے رہا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا ملک جی کہ ناہید کے دل سے آپ کا ڈر نکال دوں، میں نے اسے یقین دلایا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، ملک جی اگر آپ بھی اس سلسلے میں میری کچھ مدد کریں تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ میرے خیال میں اس خوف کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ مجھ سے بہتر آپ وہ وجہ جان سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ناہید کے خوف ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ پتر فیروز، مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ میرے اور تمہارے درمیان ہونے والی اس گفتگو کا علم کسی تیسرے شخص کو نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی بات سنے بغیر وعدہ کر لیا۔ بات یہ ہے پتر فیروز کہ ناہید کی ماں سے میری کبھی نہیں بنی۔ یوں سمجھ لو کسی منہ زور گھوڑی کی طرح تھی جس کی لگامیں مجھے ہمیشہ کھینچ کر رکھنا تھی۔ ناہید نے جب سے ہوش سنبھالا یہی سب کچھ دیکھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے اس کے ذہن پر اسی کا اثر ہے، ملک سرفراز نے بتایا۔ اب میں سمجھ گیا۔ میں بولا، ناہید کو یقیناً اپنی ماں سے محبت تھی اور وہ اسی وجہ سے اپنی ماں کے ساتھ آپ کا سخت رویہ دیکھ کر آپ سے ڈرنے لگی ہوگی۔ تم ٹھیک نتیجے پر پہنچے ہو پتر فیروز، میرا بھی یہی اندازہ ہے۔ ممکن ہے اس نے بھی ناہید کے دل میں میرا خوف بٹھا دیا ہو، ملک سرفراز نے کہا۔ اور ناہید مجھ سے دور رہے۔ ہو سکتا ہے ملک جی، میں نے ان کی رائے سے اتفاق کیا۔ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو ناہید کے دل سے آپ کا خوف نکالنے میں بڑی مشکل ہوگی۔ پھر بھی میں نا امید نہیں ہوں۔ خدا تمہیں جیتا رکھے پتر، ملک سرفراز شفقت سے بولا، اور پھر اس نے کوٹ کی جیب سے نوٹوں کی ایک نئی گڈی نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ لو پتر، یہ رکھ لو۔ یہ کیا ملک جی، یہ تو بہت لگ رہے ہیں۔ ابھی تو پہلا ہی دن ہے، مجھے زیادہ نہیں ہے یہ؟ رکھ لو، 1000 ہیں، مہینہ پورا ہونے میں مزید 1000 اور مل جائیں گے۔ تمہیں اس کے علاوہ تمہارے کپڑے وغیرہ کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ مگر ملک جی، اتنی رقم تو بہت ہے۔ پھر میں نے لاکھ منع کیا، مگر ملک سرفراز نے میری بات نہیں مانی۔
مجبوراً نوٹوں کی گڈی مجھے لینا ہی پڑی۔ تم اکیلے گھر جاؤ گے کہ کسی کو ساتھ کر دوں؟ ملک سرفراز نے چلتے وقت مجھ سے پوچھا۔ چلا جاؤں گا ملک جی، آتے وقت راستہ میں نے ذہن نشین کر رکھا ہے، میں نے جواب دیا۔ حویلی سے گھر کی طرف واپس جاتے ہوئے جب میں اس جگہ پر پہنچا جہاں آتے ہوئے مجھے جیپ نظر آئی تھی تو میری آنکھوں میں وہی سفاک و قاتل گھوم گیا جو مجھے جیپ میں دکھائی دیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کنجا جانے کی صورت ہو، وہ گاؤں میرے لیے قطعی اجنبی تھا، اس کے علاوہ مجھے راستہ بھی معلوم نہیں تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ ابو کو سب کچھ بتا دوں، خود ہی اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ حقیقت کا علم ہونے کے بعد مجھے وہاں نہ جانے دیتے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو کچھ بتائے بغیر مجھے خود دشمن کا سراغ لگانا ہوگا۔ یہ فیصلہ کر کے میں مطمئن ہو گیا۔ میں گھر پہنچا تو وہاں چودھری افضل اور اس کی بہن شہناز کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ دوسرے ہی دن وہ دونوں بہن بھائی ہمارے گھر آ دھمکیں گے۔ گھر میں ابو نہیں تھے، وہ زمینوں پر گئے ہوئے تھے۔ مجھے مل کر شہناز کھل اٹھی۔ تمہاری واپسی ہی کا انتظار کر رہی تھی میں، شہناز چہکی۔ تم نے کل بتایا نہیں کہ یہاں آتے ہی ڈیوٹی سے لگ گئے ہو؟ ہاں بس ذہن میں نہیں رہا، میں بولا، اور امی کی طرف دیکھنے لگا جو قریب ہی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے چہرے پر مجھے کشیدگی کے سے آثار نظر آ رہے تھے۔ جمیلہ وہاں نہیں تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے امی کو ان دونوں بہن بھائیوں کی آمد گراں گزری ہو۔ ارے چاچی، یہ جمیلہ تو اندر ہی جا کر بیٹھ گئی، میں نے تو بس ہنسی میں ایک بات کہہ دی تھی، وہ تو بھا افضل سے سچ مچ اس طرح چھپ گئی جیسے یہ… کیوں، کیا ہوا؟ مجھے بھی تو معلوم ہو، میں نے چونک کر شہناز کی بات کاٹ دی۔ بھئی ہونا کیا تھا، میں نے چاچی سے کہہ دیا تھا کہ اگر کہو تو جمیلہ کو اپنی بھابھی بنا لوں۔ بس یہ سنتے ہی جمیلہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئی، شہناز نے بتایا۔ چلو اگر ایسا ہو بھی تو ابھی کون سا رشتہ ہوا ہے جو وہ مجھ سے پردہ کرنے لگی؟ چودھری افضل بھی بول اٹھا، بات کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے چودھری صاحب کہ ایسی باتیں نہ کریں، یوں بھی اس وقت ابو گھر پر نہیں ہیں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تو کیا ہو گیا؟ تم تو موجود ہو بڑے بھائی کی حیثیت سے، تم بھی بات کر سکتے ہو، چودھری افضل ڈھٹائی سے بولا، اور اس کی بات سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ کیسی بات؟ میں بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ یہی اپنی بہن جمیلہ کے رشتے کی بات، اور کیا؟ چاچا امجد تمہیں بھی تو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں، تم تو پھیل ہی گئے بھا افضل۔ میرے چہرے پر شہناز نے شاید ناگواری کے اثرات دیکھ لیے تھے، اس لیے اپنے بھائی سے اس نے یہ بات کہہ دی تھی۔ وہ مزید بولی، تم کیوں ان شریف لوگوں کو تنگ کر رہے ہو؟ مجھے معلوم ہے تمہیں شادی وادی نہیں کرنا، ورنہ… بس چپ رہو، چودھری افضل نے اپنی بہن کی کوئی بات کہنے سے روک دیا۔ لو چپ ہو گئی، شہناز ہنس کر بولی۔ لیکن بھا افضل تم بھی اب اول پھول نہیں بکو گے، ورنہ تم جانتے ہو میں 1 منٹ میں تمہارا بھانڈا پھوڑ سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ آج شام کو میرا لانگ ڈرائیو کا موڈ ہے، تیار ملنا، میں تمہیں گھر سے لے جاؤں گی، یا اگر چاہو تو ذرا پہلے ہماری طرف آ جاؤ۔ مگر مجھے تو ابھی زمینوں پر ابو کے پاس جانا ہے، میں نے عذر کیا، وہاں سے دن مندے ہی واپسی ہوگی، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکوں گا۔ ابھی سے اتنا نخرہ دکھانے لگے، چودھری افضل درمیان میں بول اٹھا۔ ملک سرفراز کے یہاں تو صبح اٹھتے ہی دوڑ لیے تھے، اس کے لہجے میں طنز تھا۔ مگر بھا افضل، ملک سرفراز سے فیروز کو پیسے بھی تو ملیں گے، شہناز کی آواز میں چبھن سی تھی۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے چودھری افضل دوبارہ کہنے لگا، تو کیا ہوا، میں بھی اسے ملازم رکھ سکتا ہوں، پیسے دے سکتا ہوں۔ چودھری صاحب، میں کوشش کے باوجود اپنی آواز نیچی نہ رکھ سکا۔ میں کوئی بکاؤ مال نہیں ہوں، آپ نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ بکاؤ مال نہیں ہو تو پھر یوں ہی بڑے حویلی چلے گئے تھے؟ جتنی حیثیت آدمی کی ہو اتنی ہی بات کرنی چاہیے۔ اب چھوڑو بھی بھا افضل، شہناز نے کہا، ابھی یہ نیا نیا گاؤں آیا ہے اور اسے معلوم نہیں کہ چودھری کی کس بات سے انکار کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان دونوں بھائی بہن کو جانے سے نہ امی نے روکا نہ میں نے۔ وہ چلے گئے تو میں امی کی طرف دیکھ کر بولا، عجیب لوگ ہیں یہ بھی۔ ہاں، امی سر ہلا کر بولی۔ آتے ہی ان دونوں نے جمیلہ سے فضول بات شروع کر دی تھی، خاک ڈالیں ان پر۔ پھر جمیلہ کی تلاش میں بیرونی کمرے سے گھر کے اندرونی حصے میں آ گیا۔ جمیلہ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ سخت غصے میں ہے۔ وہ بڑی مشکل سے نارمل ہوئی، وہ بھی اس وعدے پر کہ میں اب کبھی ان لوگوں سے نہیں ملوں گا، نہ ان کے گھر جاؤں گا۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ خود ابو ہی مجھے ان کے گھر لے گئے تھے۔ مجھے اس طرح گھور گھور کر دیکھ رہا تھا کمینہ کہیں کا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں نگل جائے گا۔ جمیلہ منہ بنا کر بولی، تم ہو ہی ایسی۔ میں نے اسے چھیڑا، اس بیچارے کا بھی زیادہ قصور نہیں ہے، بکواس نہ کرو۔ وہ شرما سی گئی، یوں شرماتے ہوئے وہ مجھے بہت اچھی لگی۔
شام کو ابو گھر آئے تو میں نے ملک سرفراز سے ملنے والے روپے انہیں دے دیے اور بتایا کہ مزید 1000 ایک مہینے کے بعد ملیں گے۔ ابو نے امی کو آواز دے کر وہاں بلا لیا اور ان سے بولے، لو بھائی، اپنے بیٹے کی پہلی کمائی رکھ لو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے نوٹوں کی گڈی امی کو دے دی۔ ابو ناہید کو پڑھانے کے بعد میں بھی زمینوں پر آپ کا ہاتھ بٹانے آ جایا کروں گا۔ میں کچھ سوچتے ہوئے بولا، یہاں گھر پر میں پڑے پڑے کیا کروں گا؟ اگر تمہاری یہی مرضی ہے فیروز بیٹے تو ٹھیک ہے، میں کل کسی کو یہیں بھیج دوں گا کہ تمہیں ساتھ لے آئے۔ ابو بولے، ابھی تو تم نے زمینیں بھی نہیں دیکھیں۔ میرا ارادہ یہ بھی تھا ابو کہ یہاں آس پاس جو گاؤں ہیں ان کی بھی سیر کر لوں۔ میں اصل موضوع پر آ گیا۔ دراصل ابو کے پاس زمینوں پر جانے کا میرا یہی مقصد تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ابو نے میری تائید میں کہا۔ پھر بولے، تم کل سے ایسا کیا کرنا بیٹے کہ دوپہر کا کھانا کھا کر میرے لیے اپنے ساتھ کھانا لے کر آ جایا کرنا، ٹھیک ہے نا؟ جیسا آپ کا حکم ہو ابو، آپ کہتے ہیں تو میں دوپہر کو آ جایا کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے ابو کو چودھری افضل اور شہناز کی آمد کے بارے میں بتایا اور دبے لفظوں میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا۔ ابو نے میرے خیال سے اتفاق کیا۔ ان لوگوں سے زیادہ رسم و راہ بڑھانا ٹھیک نہیں ہے، اچھے لوگ نہیں ہیں وہ۔ ابو نے کہا، وہ رشتہ دار ضرور ہیں مگر اس قابل نہیں کہ ان سے ملا جائے۔ امی نے بھی ابو کی تائید کی۔ ویسے تو مجھے تم پر بھرپور اعتماد اور بھروسہ ہے بیٹے، پھر بھی تمہیں یہ بات ضرور کروں گا کہ ملک سرفراز کی حویلی میں بھی تمہیں بہت محتاط رہنا ہے، خصوصاً اس کی بیٹی ناہید کے معاملے میں۔ ابو نے کہا، ناہید تو بڑی نیک اور شریف لڑکی ہے ابو، شہناز سے قطعی مختلف ہے۔ میں نے بتایا، وہ یقیناً ایسی ہی ہوگی جیسی تم بتا رہے ہو، مگر ملک سرفراز کو تم نہیں جانتے۔ ابو کا لہجہ معنی خیز تھا۔ ٹھیک ہے ابو، میں محتاط رہوں گا، میں نے ابو کو یقین دلایا۔ دوسرے دن صبح ناشتہ کر کے میں اکیلا ہی بڑی حویلی پہنچ گیا۔ معلوم ہوا کہ سرفراز اپنی زمینوں کے معائنے پر گیا ہوا ہے۔ مجھے اسی کمرے میں بٹھا دیا گیا جہاں گزشتہ روز ناہید سے ملاقات ہوئی تھی۔ جلد ہی ناہید بھی وہاں آ گئی۔ آج وہ خوفزدہ معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ ملک سرفراز اس وقت حویلی میں نہیں تھا۔ سرخ شلوار سوٹ میں وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں اسے دیکھ کر کچھ دیر کو مبہوت سا ہو گیا۔ وہ واقعی بے حد حسین تھی۔ اگر مجھے جمیلہ سے عشق نہ ہوتا تو میری دوسری پسند وہی ہوتی۔ معلوم نہیں کیوں خود بخود میرا دل اس کی طرف کھنچ رہا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج بھی ملازمہ ہی اس کی کتابیں اٹھا کر لائی تھی۔ اچھا تو ناہید جی، آج سے پڑھائی شروع کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ میں نے اسے مخاطب کیا۔ نیک خیال ہے، اس نے خلاف توقع خوش مزاجی سے جواب دیا۔ آج آپ کچھ خوش سی دکھائی دے رہی ہیں۔ میں بولا، وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ آپ ہیں، اس نے یہ کہہ کر نظریں جھکا لیں۔ معلوم نہیں کیوں جی چاہتا ہے کہ آپ پر بھروسہ کر لوں۔ کس معاملے میں؟ میں نے پوچھا۔ ہر معاملے میں، جواباً اس نے کہا اور نظر اٹھائی۔ اسے میں اپنی خوش قسمتی ہی سمجھ سکتا ہوں۔ کل آپ نے پوچھا تھا کہ میں اپنے ابو سے کیوں ڈرتی ہوں۔ میں آپ کے اس سوال کا جواب دے سکتی ہوں مگر اس شرط پر کہ آپ کسی کو کچھ بات نہیں بتائیں گے۔ بولیں، کرتے ہیں وعدہ؟ وعدہ رہا۔ میں جلدی سے بول اٹھا، یقین کریں ناہید جی، میں آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر ناہید نے مجھے جو کچھ بتایا اسے سن کر میں کانپ اٹھا۔ میرے تو گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ملک سرفراز اتنا بے رحم اور ظالم شخص ہو سکتا ہے۔ ابو نے مجھ سے اس بارے میں ٹھیک ہی کہا تھا کہ تم ملک سرفراز کو نہیں جانتے۔ وہ بات بھی یاد آئی کہ جو ملک سرفراز نے ناہید کی ماں کے متعلق مجھ سے کہی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کے بارے میں مجھ سے کہا تھا، یوں سمجھ لو کہ وہ منہ زور گھوڑی کی طرح تھی جس کی لگامیں مجھے کھینچ کر رکھنا پڑتی تھیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا یہی سب کچھ دیکھا۔ ناہید کی داستان سن کر میں سوچ رہا تھا کہ بقول ملک سرفراز ایک منہ زور گھوڑی سہی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ اس پر کوڑے برسائے جائیں، اسے بھوکا پیاسا رکھا جاتا، اس سے نفرت کی جاتی۔ اگر واقعی ایسا ہی تھا تو وہ اچھی عورت نہیں تھی تو ملک سرفراز اسے طلاق بھی دے سکتا تھا۔ پھر اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب نہ میرے پاس تھا اور نہ ناہید اس کا کوئی جواب دے سکی۔ ناہید نے بتایا تھا کہ حویلی میں اس کی ماں کی زندگی ملازماؤں سے بدتر تھی، نہ اسے اچھے کپڑے میسر تھے نہ اچھا کھانا، اور اس پر تشدد الگ تھا جو اسے کم و بیش ہر روز ہی برداشت کرنا پڑتا تھا۔ ناہید ہی سے مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ ملک سرفراز کی ایک اور بیوی بھی تھی جس سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اس کی ماں سے 1 سال پہلے مر گئی تھی۔
اس کے ساتھ بھی ملک سرفراز کا رویہ اچھا نہ تھا، کیونکہ وہ بانجھ تھی۔ سوکن ہونے کے باوجود وہ ناہید کی ماں پر ہونے والے مظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتی رہتی تھی۔ نتیجتاً اسے بھی ملک سرفراز کی لاتیں اور گھونسے کھانا پڑتے تھے۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ ملک سرفراز کے بارے میں یہ سب کچھ سننے کے بعد ناہید کے دل سے اس کا خوف یا نفرت ختم کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر بھی میں نے کہا، مگر ناہید، ملک جی تم سے محبت کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول دھواں، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 تھی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔